ناظرین، دو چیزیں عمر میں برکت لاتی ہے: والدین کی اطاعت اور خدمت۔ ہر چھوٹے بڑے نعمت پر دل سے شکریہ ادا کرنا۔ کدو کھا لو، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے اور جسم کی گرمی دور کر دیتی ہے۔ شمائل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھانا پسند فرماتے تھے۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ چار چیزیں نظر کمزور کر دیتی ہے: کسی چیز پر زیادہ دیر نظر جمائے رکھنا، موبائل فون یا لیپ ٹاپ وغیرہ لیٹ کر دیکھنا، کوئی کتاب یا رسالہ مطالعہ کرتے وقت آنکھوں اور پیج کے درمیان 1 فٹ سے کم فاصلہ رکھنا، کم روشنی میں کتاب پڑھنا یا اسکرین دیکھنا، میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلا دیا کرے۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر داغ پڑ جائے تو گلسرین میں لیمو ملا کر ان کا مکسچر بنا لے اور پاؤں پر مالش کرے۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی، بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائے گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو کم سنتے ہوں ان سے تیز آواز میں بات چیت کرنا صدقہ ہے۔ جو چنے اور مکی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جانا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹ دیا جائے تو ہر انسان کے حصے میں تقریباً 3 کلو سونا آ سکتا ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈا والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیں، اس سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ سبز چائے میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا ملا کر پیو، بار بار پیشاب آنے سے چھٹکارا مل جائے گا اور جسم کی چربی بھی پگھل جائے گی۔ اگر کھانے کے بعد کوئی بھی پھل کھا لیا جائے تو اس سے دانتوں کی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اگر خدا نخواستہ کان کے اندر پانی چلا جائے تو پیاز کے رس کے 2 سے 3 قطرے کان میں ڈالیں، اس سے کان کا درد نہیں ہوگا۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کیا کریں۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پی لیں۔ بھوک بھی لگے گی اور معدہ بھی ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ اگر بہرا پن محسوس ہو یا کانوں سے کم سنائی دے تو سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے 1 قطرہ کان میں ڈال دو، دور سے بھی آواز صاف سنائی دے گا۔ سر کی خشکی ہو جائے یا دماغ کی کمزوری ہو تو ناک میں زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید کپڑے پہننے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ہر ہفتہ ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو بے بہا طاقت ملے گی اور معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو اور روزانہ 4 کھجوریں کھائیں۔ جو لوگ کھانے کو تیزی سے نگل جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کر دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائے تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائے
اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ عرق کی گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ فجر کے بعد آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت زیادہ گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ ناظرین، نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال زیادہ بڑھتے ہیں ان کو بیماریاں گھیر لیتی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ معدے کی گرمی جان نچوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرے۔ سموسے اور پکوڑے کھانے سے قبل اسپول کا چھلکا کھاؤ، اس سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ ناظرین، املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پھٹلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، ڈپریشن اور پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کے مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ صبح اٹھتے ہی کنگھی کر لیا کرو، آپ کے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جوریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائکہ لیف کرے، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ ساری زندگی اپنی عزت کو محفوظ رکھنا ہے تو دو جگہوں سے دور رہا کریں جہاں بہتان لگنے کا اندیشہ ہو، جہاں لوگ دوسروں پر تبصرے کرتے ہو۔ ناظرین، موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ لیمو، جوائن اور خشک میں وجات بلا ناغہ کھائے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر روٹیاں نرم کرنی ہے تو آٹا گوندتے وقت اس میں 3 قطرے لیمو کا رس شامل کر دیں۔ جسم سے سستی دور کرنے کے لیے نہانے کے بعد پاؤں کے دونوں گھٹنوں پر سرسوں کا یا زیتون کا تیل لگائیں۔ ناظرین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان لگا دیا جائے تو کوئی شخص اس کے اٹھانے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہیں اپنا ہاتھ کھینچے، گرچہ اس کا بھوک مٹ چکا ہو، جب تک کہ دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائے، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو اسر پیش کرے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے ساتھی سے شرماتا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو کھانے کی حاجت ہو۔ سکون کی زندگی چاہتے ہو تو جب غلطی ہو جائے تو فوراً مان لے اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ آنکھوں کو صحت مند اور نظر کو تیز رکھنا ہے تو رات کو سوتے وقت سرما ضرور لگائے۔ ناظرین، جسم کی سستی دور کرنی ہے تو ناخن کاٹنے کے فوری بعد سرسوں کا تیل لگائے۔ کھانے کے دوران موبائل دیکھنا بولنے کی بیماری پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی کو حد سے زیادہ سردی لگنے کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونف شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار کھلا دے، آرام آ جائے گا۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ نیم گرم پانی کے استعمال سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوگے۔ کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے سے چہرہ ہمیشہ گورا اور تازہ نظر آتا ہے۔ بادام کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور حافظے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بولنے کی بیماری ہو سکتی ہے اور بال جوانی میں ہی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور سانس نہیں پھولتا۔ دہی کو کیرے کے رس میں مکس کر کے کیل محاسوں پر لگائیں۔ کیل محاسے 2 دن میں ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں 2 بار بکری کا دودھ پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نہار معجوہ کھجور نیم گرم دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پیے۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ میں لیمو کا رس ڈال کر لگاؤ۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو لیمو کا پانی نکال کر اس سے ہاتھ دھو لے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، دانے نکلنا بند ہو جائے گی۔
ناشتے میں ہلدی کا باقاعدہ استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، کدو کا حلوہ کھاؤ، دماغ کا کینسر نہیں ہوتا اور نیند پرسکون آئے گی۔ انڈا ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دے گا۔ پیشاب کرتے ہوئے جلن محسوس ہو تو کثرت سے پانی پینا شروع کرے، جلن چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فالتو بلی موجود ہو اس گھر میں چوہے کبھی نہیں آئے گے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر بنا کام کے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک اور چینی ڈال کر ابالیں، ٹھنڈا ہونے پر پی جائے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنی ہے تو کھانے میں ٹھنڈی مشروبات اور کیمیکل سے بھرپور بازاری ڈرنکس کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دے، تھکاوٹ اتر جائے گی۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے ایک زمین خرید، اس میں اسے سونے کا ایک مٹکا ملا۔ خریدار بائع یعنی بیچنے والے سے کہنے لگا، میں نے تو تم سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ اور بائع کہہ رہا تھا، میں نے زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب تمہارے ہاتھ بیچا ہے۔ اللہ رس دونوں ایک شخص کے پاس معاملہ لے گئے۔ اس نے پوچھا، تم دونوں کا کوئی بچہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہاں میرے پاس ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا، میرے پاس ایک لڑکی ہے۔ تو شخص نے کہا، تم دونوں اس لڑکے کی شادی اس لڑکی سے کر دو، اور چاہیے کہ اس سونے کو وہی دونوں یعنی شادی شدہ لڑکا و لڑکی اپنے اوپر خرچ کریں اور اس میں سے صدقہ بھی دے۔ ناظرین، مسواک یا برش سے رات سونے سے قبل دانت صاف کر لیا کریں، کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی دانت کمزور ہوگے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوگا۔ یاد رکھے، تیل والی غذائیں بھاری اور ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے انار کا رس پینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کے تیل سے مالش کیا کرو، ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بات نہیں بھولے گی۔ الائچی کا قہوہ ہچکی روکنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ 2 عدد الائچی کو اچھی طرح سے پیس لیں، 5 پتے پودینے کے بھی لیں، 1 کپ پانی میں الائچی اور پودینہ ڈال کر 5 منٹ تک ابالیں، نیم گرم ہی پی لیں، ہچکی فوری طور پر رک جائے گی۔ ناپ میں لیمو کے رس کا 1 قطرہ ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتی ہے۔ جوڑوں یا پٹھوں کے درد سے پریشان ہیں تو روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پی لیا کریں۔ 50 سال تک جوڑوں اور پٹھوں کا درد نہیں ہوگا۔ آٹے میں چند لیمو ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جس سے پیار کرتے ہیں اس سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ تلاوت کرنے سے بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ 1 چمچ آملہ کا جوس یا عرق اور 1 چمچ الائچی کے بیج لیں، تمام چیزوں کو ملائیں اور دن میں 3 مرتبہ لیں۔ پیشاب کی جلن اور سوزش وغیرہ سے آرام ملے گا۔ روزہ رکھنے سے بدن کے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھاؤ، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔